کی تھی جب ابا کا جنازہ اٹھا تو اسی رات چچا نے مجھے کوٹھے پر فروخت کر دیا، جہاں پہلے دن میری عزت نوچ نے ایک بوڑھا کمرے میں آیا تو مجھے دیکھتے ہی بولا، تو ابھی بہت کم عمر ہے، تو میرے ساتھ چل، میں تجھے بیٹی بنا کے رکھوں گا۔ میں اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ وہ مجھے ایک حویلی میں لے آیا اور ایک کمرے کے پاس بلند آواز میں بولا، سائیں آپ کے لیے سب سے خوبصورت اور کم عمر کری ڈھونڈ کر لایا ہوں، یہ لیں، اور مجھے دھکا مار کر کمرے میں بھیج دیا۔ جو ہی سامنے بستر پر بیٹھے شخص پر نظر پڑی تو جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو ابھی گہری رات ہو رہی تھی، بالکل میرے نصیب کی طرح جو سیاہ ہو چکا تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میری زندگی اس مقام پر آ کر ٹھہر جائے گی جہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں ہوگی۔ میں اس وقت ایک ایسی جگہ موجود تھی جس کا نام لینا ہی گناہ سمجھا جاتا تھا، لیکن میری زندگی نے مجھے یہ دن دکھایا کہ میں اس جگہ بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ اس بند کمرے کا دروازہ کھلا، جہاں میری گھٹن آلودہ سانسیں میرے اندر مجھے زندگی محسوس کروا رہی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی میں ایک دم سے سیدھی ہوئی، بیٹھی اور سامنے کی طرف دیکھا تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا۔ وہی لڑکی کھڑی تھی جس نے مجھے اس کمرے میں بند کیا۔ چلو اٹھو، نکلو یہاں سے، تمہاری قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور تمہارا گاہک بھی بن گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ مجھے لگا میں اب کبھی اگلا سانس نہیں لے پاؤں گی، نہیں، میں باہر نہیں آؤں گی۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا، اسے دھکا دے کر کمرے سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش میں بری طرح ناکام ہو گئی۔ اس لڑکی نے مجھے مڑ کر تھپڑ مارا اور پھر مجھے گھسیٹتے ہوئے اس شخص کے آگے ڈال دیا۔ میں نے روتے ہوئے جیسے ہی سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں بوڑھا موجود تھا جسے میں زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ میری طرف دیکھ کر وہ مسکرایا تو میرے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی اور میرا وجود کپ کپانے لگا۔ میں نے زندگی میں کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ میں ایک ایسی گندی جگہ آؤں گی جس کا تصور ہی میرے لیے محال ہوگا، اور آج اسی گندی جگہ پر شاید میری بولی لگائی جا رہی تھی۔ یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں اونچا اونچا رونے لگی۔ تبھی اس بوڑھے نے آگے بڑھ کر مجھے بازو سے تھام کر کھڑا کیا اور میرا بھرپور جائزہ لیا۔ نہیں، تو یہاں کے لیے نہیں بنی، تو چل میرے ساتھ۔ وہ مجھے لے کر گھسیٹنے لگا اور میری چیخیں اور بلند ہونے لگیں۔ تبھی اس نے میرے کان میں سرگوشی کی اور ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں ایک دم سے پرسکون ہو گئی۔ وہ مجھے لے کر ایک گاڑی کی طرف آیا۔ مجھے گاڑی میں ڈالنے کے بعد گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ کہنے لگا، جہاں میں تجھے لے جا رہا ہوں وہاں تیری زندگی جنت بن جائے گی، تو کھلی فضا میں سانس لینے لگے گی۔ تیری قسمت بہت اچھی ہے، لیکن مجھے اس وقت اپنی قسمت ایک سیاہ داغ کی صورت نظر آ رہی تھی جو میرے پورے وجود پر چھانے لگی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور جیسے ہی میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں ایک عالی شان اور شاندار کوٹھی اپنی پوری شان کے ساتھ کھڑی تھی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تبھی اس بوڑھے آدمی نے ایک دم سے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک بار پھر سے مجھے کھینچ کر کوٹھی کے اندر لے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، بھلا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تبھی وہ ایک بڑے سے شاندار کمرے کے آگے رک گیا جس کا دروازہ شیشے کا تھا اور شیشے کے پار سے سارے مناظر نظر آ رہے تھے۔ لیکن اس نے جسے پکار کر باہر آنے کا کہا، میں اس کی پکار سنتی رہی، صاحب جی جلدی سے باہر آئیے، دیکھیے تو میں آپ کے لیے کیا تحفہ لایا ہوں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں تو ایک جیتی جاگتی انسان ہوں، تو پھر یہ تحفہ کسے کہہ رہا ہے؟ لیکن جب تھوڑی دیر بعد بھی کوئی باہر نہ نکلا تو اس شخص نے دوبارہ سے وہاں بیٹھے شخص کو پکارا جو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ سائیں، میں آپ کے لیے ایک بہترین تحفہ لے کر آیا ہوں، آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، کتنی حسین اور نو ملک کلی ہے۔ اس نے مجھے اندر دھکا دیا اور سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا اور میں تڑپتی رہ گئی۔ میرے منہ سے بھی ساختہ ایک چیخ نکلی اور اس چیخ نے میرے پورے وجود میں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا کہ میں نے ایک گنہگار آنکھوں سے کیا حقیقت دیکھی ہے۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور کانپنے لگی۔ تبھی وہ شخص آگے بڑھا اور اس نے میرے کان میں ایک ایسی سرگوشی کی جسے سن کر میرا پورا وجود کانپنے لگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس حقیقت کو برداشت نہ کر سکی جو میں نے دیکھی تھی۔ وہیں دیر ہو گئی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور ڈوبتے ہوئے ذہن کے ساتھ میں نے جو آخری منظر دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ وہی شخص دوڑتا ہوا میری طرف آیا اور اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کے بعد پلٹ یہاں سے شروع ہوئی اور میں نے محسوس کیا کہ اب میری زندگی کبھی بھی پہلے کی طرح نہیں ہو سکتی۔
چاہے کچھ بھی ہو جائے، میرا نام ناصرہ ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میں نے جب سے آنکھ کھولی تو خود کو سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہونے والوں میں شمار کرتی تھی۔ میری زندگی بہت حسین تھی، بالکل شہزادیوں والی۔ مجھے کبھی کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہ ہوئی، نہ میرے ماں باپ نے کبھی کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہ ہونے دی، نہ میرے ماں باپ نے کسی قسم کی کمی محسوس ہونے دی۔ البتہ رشتوں کے حوالے سے میں بہت زیادہ بدقسمت تھی، کیونکہ نہ میری امی کی طرف سے میرا کوئی رشتہ تھا، یعنی خالہ ماموں وغیرہ، اور نہ بابا کی طرف سے کوئی رشتہ دار موجود تھے۔ اسی چیز کی کمی مجھے زندگی بھر محسوس ہوتی رہی، نہیں بلکہ پتہ تھا کہ یہ کمی مجھے آگے زندگی میں کتنی خطرناک زندگی سے متعارف کروائے گی، یہ میں کبھی جان ہی نہ سکی۔ دن گزرنے لگے، جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی یہ کمی مجھے شدت سے محسوس ہونے لگی۔ اب میں اپنی امی سے بار بار ایک ہی بات کرتی کہ میرے اسکول کے تمام بچے چھٹیوں میں اپنی نانی کے گھر جاتے ہیں، ان کی خالہ ماموں وغیرہ ہوتے ہیں، میرے بلا ماموں کہاں ہیں، میرے چاچا، یہ سب کیوں نہیں ہیں؟ امی نے اس دن ابو سے بات کی تھی، میں نے ان کے کمرے میں ان کی بات سن لی تھی۔ امی نے ابو سے کہا تھا کہ اب ہمیں اپنی بیٹی ناصرہ کو سب کچھ بتا دینا چاہیے کہ اس کے سارے رشتے موجود تو ہیں، لیکن ہم سے بہت دور اور ناراض بھی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میں کمرے کے اندر چلی آئی اور حیرانی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے پیار سے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹا، زندگی میں کبھی کبھی انسان کو کچھ ایسے فیصلے لینے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اسے اپنے رشتوں سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ میرے اور تمہارے بابا کی شادی پسند کی تھی، ہم دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن گھر والے راضی نہیں تھے، اس لیے بس ہمیں گھر چھوڑنا پڑا اور ہم نے الگ دنیا بسا لی۔ تمہارے سارے رشتے موجود ہیں، لیکن وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے، ہم سے ملنا تک پسند نہیں کرتے، اس لیے بس تم بھی ان رشتوں سے محروم ہو۔ یہ سب سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میرے ماں باپ نے اپنی من پسند زندگی جینے کے لیے قربانی دی اور ان رشتوں نے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دیا۔ امی نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے بابا نہیں چاہتے تھے کہ ان کی شادی ان کے ابو سے ہو، جو کہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور خاندانی جدی پشتی رئیس نہ تھے، لیکن ابو نے شادی کے بعد بہت محنت کی۔ امی نے اپنا سارا زیور لگایا تھا اور ابو نے ان زیورات کا بہترین استعمال کیا، اور ان کے بہترین استعمال کی وجہ سے ان کا کاروبار کو پھل پھول رہا تھا، یہاں تک کہ ابو نے اتنی ترقی کر لی تھی کہ اپنے کاروبار کی شاخیں بیرون ملک بھی بسانے لگے۔ امی نے کئی بار اپنے خاندان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ امی اب مایوس ہو گئی تھی، ان میں سے بھی اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ اب کبھی میں اپنے رشتہ داروں سے نہیں مل سکوں گی، اور میرے رشتے کے نام پر میرے پاس صرف یہی دو رشتے موجود ہیں۔ میں ہر وقت نماز میں ان کی لمبی عمر کی دعا کرتی تھی۔ اس وقت میں 12 برس کی ہو چکی تھی۔ امی ابو کو ایک تقریب میں شرکت کے لیے رات کو جانا پڑا۔ میرے امتحان چل رہے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے چلنے سے روک دیا، اور وہی دن میری زندگی کا سب سے سیاہ ترین دن بن گیا۔ جب رات کے 12 بج گئے اور امی ابو تقریب سے واپس نہ آئے تو مجھے بے حد فکر ہوئی، اور تبھی مجھے ایک فون کال موصول ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ آپ کے والدین کا خطرناک ترین حادثہ ہو چکا ہے اور آپ کے والدین اس دنیا سے شاید رخصت ہو گئے ہیں۔ ہم فلاں ہسپتال میں موجود ہیں، آپ آ کر لاش کا وصول کر لیں۔ میں 12 برس کی بچی کہاں ان معاملات کو سمجھ پاتی، میں بھرپور طریقے سے رو پڑی۔ میں نے فوراً سے امی کے رشتہ داروں کو کال ملائی تو انہوں نے لاش کو وصول کرنے سے ہی انکار کر دیا، اور یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ جب سے اس نے اپنی پسند کی شادی کی تھی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہ رہا۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری۔ میں بچی تھی، ان تمام نزاکتوں کو کہاں سمجھتی، اس لیے میں نے دوبارہ سے ابو کے بھائی کو فون لگایا۔ ابو کے موبائل میں ان کا نمبر موجود تھا۔ انہوں نے میری بات نہ صرف سنی بلکہ فوراً سے گاؤں سے شہر واپس آئے اور مجھے اسی طرح بےحال روتے ہوئے دیکھ کر سینے سے لگا لیا۔ کہا، میں ہسپتال سے لاش وصول کر کے آتا ہوں۔ میں وہیں بیٹھ گئی، ساری رات روتی رہی۔ چاچا جان نے مجھے گھر آ کر صرف اتنا بتایا کہ لاش اس حالت میں نہیں تھی کہ گھر لایا جا سکے، اس لیے ہم نے انہیں دفنا دیا ہے۔ میں رو پڑی تھی، آپ نے مجھے آنکھیں دیدار بھی نہ کرنے دیا۔ میں نے ان سے شکایت کی تو ان کا لہجہ یکسر بدل گیا اور انہوں نے مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ ابھی سے زبان چلاتے ہو چاچا کے سامنے؟ کیا تمہارے ماں باپ نے تمہیں یہی سکھایا ہے؟ اور تب مجھے صحیح معنوں میں اندازہ ہوا کہ یتیم ہونا کسے کہتے ہیں۔ ماں کے کھو جانے سے ایک بچے کی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے، اور باپ کے نہ ہونے سے ہر کوئی اسے ڈرا دھمکا کے چلا جاتا ہے۔ اسی دن چاچا نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے وہاں سے لے جانے لگے۔
روتی رہی کہ مجھے کہیں نہیں جانا، میں یہی رہوں گی، پر انہوں نے میری ایک بات نہ سنی۔ یہ بات بھی ٹھیک تھی کہ میں بہت کم عمر تھی، وقت سے پہلے سمجھدار تو ہو چکی تھی، لیکن اس طرح اکیلے گھر میں کیسے رہتی۔ اس لیے چاچا جان نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے گھسیٹ کر گاؤں جانے والی بس میں خود بھی سوار ہوئے اور مجھے بھی سوار کروا دیا۔ ہمارا گھر بند کر دیا اور جانے سے پہلے انہوں نے مجھے ہدایت کی کہ تمام ضروری کاغذات جو تمہارے ابو لا کر میں رکھتے ہیں وہ بھی اٹھا لو۔ یہ سن کر مجھے حیرانی ہوئی، لیکن وہ مجھ سے بالکل بھی محبت سے گفتگو نہ کر رہے تھے، بلکہ ان کے لہجے میں ایک تحکم برا انداز تھا۔ وہ مجھے بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ جلدی کرو، اب ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، اور میں ان کی جلدی کی وجہ سمجھ نہ سکی۔ میں جیسے ہی ان کے ساتھ گاؤں کے مکان میں اتری، یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، وہاں تو میرے بھرپور رشتے دار موجود تھے، 3 پھوپھیاں تھیں، ایک چاچا تھے اور دادا دادی بھی موجود تھے۔ ان سب کی شادی ہو چکی تھی اور وہ ایک بڑے سے میدان والے گھر میں رہا کرتے۔ مجھے افسوس ہوا اور ابو کا وہ چہرہ یاد آ جاتا جو اکثر ان کے بھائیوں کو یاد کر کے اور بہنوں کی یاد میں ان کے چہرے کی ساری ہنسی چھین لیتا، اور آج وہ منو مٹی تلے جا دبے اور میں اکیلی رہ گئی۔ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، یہی سوچے میرے ذہن میں گردش کرنے لگی اور میری آنکھوں میں بار بار آنسو آنے لگے، لیکن دادی نے شفقت سے مجھے سینے سے لگایا اور اپنی محبت کا اظہار کیا۔ گھر کے تمام افراد بھی میرا خیال رکھنے لگے، لیکن چاچا اور چاچی کا رویہ مجھ سے بہت زیادہ برا تھا، اور نہ جانے وہ کون سا بیر تھا جو انہیں مجھ سے تھا۔ وہ بالکل بھی مجھ سے محبت سے نہ بلاتے۔ پھر ابو کے انتقال کے بعد ہی دادی نے صدمہ لے لیا تھا۔ وہ اپنے بڑے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی، انہوں نے اپنی ساری جائیداد بھی ان کے نام کر دی تھی۔ جب ابو گھر چھوڑ کر جا رہے تھے تبھی انہیں کاغذات تھما دیے تھے، لیکن مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ ابو نے جائیداد کی 1 پھوٹی کوری بھی استعمال نہ کی، انہیں ویسے کہ ویسے ہی رکھا۔ یہ بات مجھے خود امی نے بتائی تھی کہ انہوں نے اپنے زیورات دیکھ کر ابو کو کاروبار شروع کروایا تھا۔ ابو کو یہ بالکل بھی گوارا نہ تھا کہ اگر وہ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو جائیداد کے کاغذات بھی لیتے جائیں۔ چنانچہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں جیسے ہی خود مختار ہو جاؤں گی ان کا گھر چھوڑ دوں گی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے اپنے چاچا کے رحم و کرم پر رہنا پڑے گا۔ اور پھر دادی کا بھی انتقال ہو گیا، جو اس گھر میں میری سب سے زیادہ بڑی سپورٹر تھی۔ میں بالکل صدمے میں آ گئی، پہلے امی ابو کا جانا اور پھر دادی سے تھوڑا سا پیار ملنے کے بعد ان کا بھی گزر جانا، یہ سب میرے لیے نہ قابل قبول اور نہ قابل یقین تھا۔ میری زندگی بالکل عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ چاچا چاچی نے میری زندگی سے جو کھلواڑ کیا وہ آج بھی میں سوچتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے زندگی کے 2 سال اسی طرح گزار دیے۔ چاچا اور چاچی نے مل کر مجھے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا۔ وہ مجھے ذہنی ٹارچر کرتے۔ صبح سویرے چاچی جان سخت سردی میں مجھے اٹھا دیتی اور ٹھنڈے پانی سے نہانے کا کہتی۔ ان کے مطابق اگر تم ٹھنڈے پانی سے نہیں نہاؤ گی تو تمہارا جسم چست نہیں ہوگا، اور تمہاری چستی نہیں ہوگی تو گھر کے کام کیسے کرو گی۔ میں جو ہمیشہ گرمی شہزادیوں کی طرح زندگی گزار رہی تھی، چاچی کے اس قدر بے رحمانہ انداز نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ ان کے خود کے بھی بچے موجود تھے، صرف بیٹے ہی تھے، لیکن ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، اسی لیے بھی وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ چاچا تو ہر بار ایک ہی بات کہتے کہ اس سے اتنا ہی کام لیا کرو جتنا یہ 2 وقت کی روٹی کھاتی ہے، اگر اس نے کسی دن کم کھایا تب بھی اس سے زیادہ کام لیا کرو، کہ ہم اس کے باپ کے نوکر نہیں بیٹھے ہوئے، اس کے لیے کما کر لائیں۔ میں ان کی بات سن کر حیرانی میں مبتلا ہو جاتی، کیونکہ میں نے اپنے اسکول کے بچوں سے ہمیشہ ان کے چچا اور خالہ کی تعریف سنی تھی، تو پھر یہاں میرے چچا کو کیا ہو گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں رونے لگتی اور ایک ہی شکایت اللہ پاک سے کرتی کہ یا اللہ پاک، یا تو میرے ماں باپ کو نہیں چھیننا تھا، اور اگر چھیننا کاش میرے چاچا ہی مجھ سے محبت کرنے والے ہوتے، لیکن انہیں نہ جانے کون سا بیر تھا جو میری ذات سے لگائے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کی ذمہ داری بھی مجھ پر ڈال دی، کھانا پکانے سے لے کر کپڑے دھونے، انہیں تار تک پھیلانے، ہر گھر کا وہ کام مجھ سے کرواتے۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا کہ میں ان کی بھتیجی نہیں ہوں، ان کی ملازمہ ہوں، جو کم عمری میں ان کے گھر پر کام پر لگ گئی ہوں۔ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔ ہر رات سونے سے پہلے میں ایک ہی شکوہ کرتی اور پھر دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتی، جس کی قبولیت کا مجھے 100% یقین تھا کہ یہ دعا کبھی قبول نہیں ہوگی، نہ کبھی اس دعا میں کوئی اثر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ دعا انسانی عقل کے خلاف تھی۔ پر پھر بھی میں وہ دعا مانگا کرتی۔ اس دعا میں صرف ایک ہی بات کہتی کہ یا اللہ، کاش میرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہوتا تو میری زندگی بدل چکی ہوتی۔ یا اللہ پاک، میرے ماں اور باپ میں سے کوئی تو مجھے واپس کر دے۔ ساری رات سسکیوں راہوں میں گزر جاتی۔
اور اگلے دن پھر وہی روٹین ہوتی۔ میری پڑھائی چھوٹ گئی، میرے دوست مجھ سے چھوٹ گئے اور بہت سی ایسی چیزیں جو میں اپنے ماں باپ کے گھر پر کیا کرتی تھی، سائیکلنگ، کتابیں پڑھنا، گھومنا پھرنا وغیرہ، وہ سب کا سب کہیں بہت پیچھے رہ گیا۔ چاچا تو چاچی سے بھی زیادہ سخت تھے، چاچی تو کبھی کبھار رحم آ جاتا، وہ مجھے آرام کرنے کا کہہ دیتی، لیکن جسم کو اب کام کرنے کی اتنی زیادہ عادت ہو گئی تھی کہ آرام نام سے ہی نفرت ہونے لگی۔ پھوپھیوں کا گھر میں کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا، وہ اپنے کام سے کام رکھا کرتی۔ میری عمر 14 برس ہو چکی تھی، یعنی 2 سال میں نے اذیت میں گزارے۔ اب بھی میں وہ دعا اکثر مانگا کرتی اور کبھی کبھی مجھے خواب میں ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے میری دعا قبول ہو گئی ہے اور جو کچھ میں سوچتی رہتی ہوں وہ حقیقت کا روپ اختیار کر گیا ہے۔ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی نہ جانے میرے دل میں ایک امید سی تھی کہ کوئی تو ہے جو صرف اس دنیا میں میرے لیے جی رہا ہے، بس میں اس کو پہچان نہیں پا رہی ہوں۔ شاید یہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے والی بات ہو گئی تھی کہ کوئی مجھے دل میں یاد کرتا تو مجھے بھی محسوس ہوتا، لیکن وہ کون تھا جو مجھے دل میں یاد کرتا تھا، یہ بات میں آج تک سمجھ ہی نہ سکی۔ ایک روز چاچا بہت زیادہ خوش میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے مٹھائی بھی دی اور خوب اچھا سا کھانا کھلایا۔ میں ان کی اس مہربانی کی وجہ سمجھ نہ سکی، بلکہ میں اتنی زیادہ مہربانی پر خوش ہو گئی، کئی دنوں سے کچھ اچھا نہیں کھایا تھا اور چچی جان تو مجھے سوکھا اور باسی کھانا دیتی تھی، اسی وجہ سے بھی میں نے جی بھر کر کھانا کھایا۔ مجھے لگا کہ ان لوگوں کا دل بدل چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی ہے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، ان کے دل نہیں بدلے تھے، بلکہ وہ دونوں مل کر میری زندگی بدلنے جا رہے تھے۔ چاچا نے مجھے تیار ہونے کا کہا اور مجھے نیا جوڑا لا کر دیا تو میں خوب خوش ہوئی، یہ بھی نہ پوچھا کہ اس خوشی میں کہ وہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ ان کی خوشی کی وجہ بھی پوچھ نہ سکی کہ آخر وہ خود بھی کتنے زیادہ پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ میں تیار ہو کر ان کے سامنے آئی تو انہوں نے میری نظر اتاری اور مجھے لے کر بس اسٹیشن کی طرف چلے آئے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں چاچا جان؟ میں نے مسکرا کر ان سے پوچھا تھا۔ تم فکر نہ کرو، جہاں بھی جا رہی ہو وہاں تمہاری زندگی حسین ہو جائے گی اور تم پیسوں میں کھیلو گی۔ یہ سن کر مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن چاچا کے چہرے کی طرف دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا کہ انہوں نے میرے بارے میں کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا۔ میں ان کے ساتھ خوشی سے جانے لگی، بس میں ان کے ساتھ بیٹھ کر میں نے خوب ساری باتیں کی، لیکن وہ خاموش رہے، مسکراتے رہے۔ مجھے لگا کہ اب زندگی حسین ہو جائے گی۔ اس وقت میں صرف 15 برس کی تھی، تبھی گاڑی ایک ایسی جگہ رکی جسے میں پہچانتی تک نہ تھی۔ میں نے چاچا سے پوچھا کہ چاچا جان اب تو بتا دیں آپ مجھے کہاں لائے ہیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، ایک دم سے ان کا لہجہ بدل گیا۔ پہلے جو شیرینی ان کے لہجے سے ٹپک رہی تھی وہ ایک دم سختی میں بدل گئی۔ انہوں نے مجھے کھینچ کر ایک بہت بڑے بنگلے میں جا کر دھکا دیا۔ وہاں ایک انتہائی تیز میک اپ اور برقیلے لباس والی انٹی قریب آئی اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، چاچا جان کو دیکھ کر شکریہ ادا کیا اور پھر جو کچھ کہا اس نے میرے پورے وجود سن کر کے رکھ دیا۔ میرا دماغ معاف ہونے لگا، میرا سر چکرانے لگا۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ چچا مجھے کہاں لے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے کوٹھے پر بھیج دیا تھا اور انہیں اچھی خاصی رقم ملی تھی۔ وہ آنٹی کوئی اور نہیں تھی بلکہ اس کوٹھے کی مالکن تھی اور اس نے مجھے پکڑ کے اندر گھسیٹ کر لے جانا چاہا۔ میں بری طرح رو پڑی اور اس سے ہاتھ چھڑا کر چچا جان کے قدموں میں گر گئی۔ چاچا جان مجھے معاف کر دیں، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کی بھتیجی ہوں، آپ کے بھائی کی نشانی ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ یہ کریں گے؟ خدا کا واسطہ ہے کہ آپ کے بھی تو بیٹے ہیں، آپ کی بھی تو اولاد ہے، آپ کسی کی بیٹی کو اس دلدل میں کیسے پھینک سکتے ہیں؟ تبھی چاچا نے مجھے دیکھ کر کہا تھا کہ تم نے تو اور تمہارے ماں باپ نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے اس کے مقابل تو یہ بہت کم ہے۔ میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا، تمہارے ماں باپ نے میرے حصے کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور پھر بھی تم کہہ رہی ہو کہ تم نے اور تمہارے گھر والوں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ تو اس بات کی انتہائی معمولی سی سزا ہے، اب تم جانو اور تمہاری قسمت جانے، اب تمہارا اللہ ہی حافظ ہے۔ اس مالکن نے چاچا جان کو ایک بریف کیس دیا کیونکہ اس نے چاچا جان سے کہا تھا کہ انہیں ایک نو عمر لڑکی چاہیے، کیونکہ اکثر آنے جانے والے گاہک نو عمر اور کم عمر ترین لڑکیوں کی فرمائش کیا کرتے تھے۔ ہمارے پاس کم عمر لڑکیوں کی بہت زیادہ کمی ہے۔ چاچا جان نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک ایسی لڑکی کو لے کر آئیں گے جو خوبصورتی میں اپنی مثال نہیں رکھتی اور کم عمر بھی ہے۔ چاچا جان کی یہ بات سن کر میرا دل چاہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ انہوں نے اپنے ہی بھائی کی بیٹی کو کوٹھے میں بھیج دیا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ وہ دن میری زندگی کا بدترین دن تھا۔
جس نے مجھے اس حال میں پہنچایا تھا؟ آخر میں نے چاچا پر یقین کیوں کیا؟ آخر میں نے ان کو دیا ہوا کھانا کیوں کھایا؟ آخر میں نے ان کے دیے ہوئے کپڑے اور لسی کیوں پی، جس کی وجہ سے آج میں یہاں پر موجود تھی؟ میرا منہ جو ایک دم سے خوشگوار تھا ریزہ ریزہ ہو کر میرا دل ٹوٹ کر بکھر گیا، اور مجھے لگا میں بڑی دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ یہ سچ ہی تو تھا کہ میں اکیلی تھی اور میرا کوئی محافظ نہیں تھا۔ چاچا جان کی محبت یہ سب کچھ ایک دھوکہ اور فریب تھی۔ اس دھوکے میں کیسے آ گئی؟ میں رو پڑی تھی۔ اگر میں اس دھوکے میں بھی نہ آتی تو بھی چاچا جان مجھے گھسیٹ کر لے جاتے۔ انہوں نے محبت کا تیر چلا کر مجھے چلنے کے لیے آمادہ کیا۔ اب میں کوٹھے کے ایک کمرے میں بیٹھ کر اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ وہ کمرہ کیا تھا؟ قید خانہ تھا، جس نے مجھے بے تحاشا رونے کی وجہ سے قید کر لیا تھا۔ میری آنکھوں میں بے پناہ آنسو تھے اور میں اپنا قصور ہی تلاش کرتی رہ گئی کہ آخر میرا قصور کیا ہے؟ کہ اپنے بابا کی اولاد ہونا میرا قصور تھا یا بابا کا مر جانا میرا قصور تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پوری رات میں روتی رہی، آہوں اور سسکیوں کے درمیان کب میری آنکھ لگی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ انسان جب بہت زیادہ دکھ میں ہوتا ہے تو اسے کانٹوں کے بستر پر بھی نیند آ ہی جاتی ہے، اور میرے ساتھ بھی بس یہی کچھ ہوا۔ یہ جانتے بوجھتے کہ یہاں میری عزت محفوظ نہیں ہے، مجھے نیند آ گئی، اور تب مجھے اندازہ ہوا کہ اس قید خانے میں سونے کی بھی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ ابھی میں نیند سے پوری طرح نہ جاگی تھی کہ مجھے اس لڑکی نے تیار بھی کر دیا جس نے مجھے یہاں قید کیا تھا۔ برقیلا لباس، تیز میک اپ اور بالوں کا اسٹائل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میری شادی ہے، لیکن میری شادی تو نہیں تھی۔ عزت کا جنازہ ضرور تھا جو اس وقت نکلنے والا تھا، اور میں خود بھی اس سے بے خبر تھی۔ میں جو اندھیرے کمرے میں بیٹھی سورج کی روشنی کی امید کیے ہوئے تھی، تبھی اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی لڑکی جس نے رات کو مجھے اس کمرے میں قید کیا تھا میرے پاس آئی۔ کہنے لگی، تیرا خریدار آ گیا ہے، چلا جا دیکھ لے کون ہے تیرا خریدار۔ یہ سن کر میں اس کے قدموں میں گر گئی۔ اس کے قدموں کو پکڑ کر میں نے معافی مانگی۔ مجھے معاف کر دو، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے یہاں سے آزاد کر دو۔ اگر تم آزاد کرو گی تو تمہیں میں بہت سارا پیسہ دوں گی۔ یہ سن کر وہ ہنس پڑی، کہنے لگی، اپنے دماغ کا علاج کرا اور اپنی حالت پر رحم کر۔ یہاں پر جو ایک بار آ جاتا ہے وہ واپس نہیں جاتا۔ تیرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوگا، تو بھی یہاں سے واپس نہیں جا سکے گی۔ وہ مجھے گھسیٹ کے باہر لے جانے لگی۔ میں رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ اب تو میرے اندر اتنی ہمت بھی باقی نہیں رہی تھی کہ میں اپنے آنسو بہاؤں اور وہ ہمت واپس حاصل کر لوں۔ میں جیسے ہی ہال میں پہنچی تو اس نے مجھے دھکا دے کر اس شخص کے قدموں میں گرا دیا۔ میں نے جیسے ہی نگاہیں اٹھا کر اس شخص کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ بوڑھا تھا جس کی چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی تھی اور سفید داڑھی سجی ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ بوڑھا روز یہاں آتا ہے اور نوعمر لڑکیوں کی خواہش کرتا ہے، اس کی وجہ سے میڈم نے نوعمر لڑکیوں کی تلاش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ کل بھی ایک بہت بڑی خیپ آنے والی ہے، اب دیکھنا ہے تجھے دیکھ کر کیا کہتا ہے۔ وہ بوڑھا میرے قریب آیا، مجھے دیکھ کر مسکرایا اور میرے کان میں جو کچھ کہا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اس بوڑھے نے میرے کان میں کہا کہ تم بہت کم عمر ہے اور بالکل مجھے اپنی بیٹی کی طرح لگتی ہے، تو چل میرے ساتھ، میں تجھے اپنی بیٹی بنا کے رکھوں گا۔ یہ سن کر میرے دل کو ایک دم سے حوصلہ ہوا اور میں بلک بلک کر رو پڑی۔ میں نے اس وقت سجدہ کیا، اللہ کا شکر کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے بچا لیا، تو نے مجھے اس عذاب سے بچا لیا جس عذاب میں یہ لوگ مجھے مبتلا کرنے جا رہے تھے۔ یا اللہ تو آگے بھی مزید بچاتا رہے۔ مجھے نہ جانے کیوں اس بوڑھے کی بات پر یقین کرنے کا دل چاہنے لگا۔ میں اس جہنم سے نکلنے کے لیے اس بوڑھے کی بات پر یقین کر بیٹھی۔ وہ بوڑھا مجھے لے کر ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھانے لگا۔ میں سارا راستہ روتی رہی۔ اس بوڑھے نے مجھے بہت سوالات کیے تھے۔ کہنے لگا، تم کہاں رہتی ہو، کیا کرتی ہو، تم یہاں کیسے آئی؟ میں نے اسے ساری کہانی سنائی کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد میں اپنے ددیال آ گئی اور وہاں میرے چاچا نے دھوکے سے مجھے یہاں بھیج دیا۔ ان کے سینے میں دل نہیں تھا، ان کی اپنی بیٹی نہیں تھی، اس لیے انہیں بیٹی کے درد کا احساس کیسے ہوتا؟ میں رو پڑی تھی۔ اس بوڑھے نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور مجھے نامعلوم راستوں پر لے جانے لگا۔ میں اس پر یقین تو کر بیٹھی تھی، لیکن اب مجھے ڈر محسوس ہونے لگا کہ اگر یہ بھی میرے چاچا کی طرح مجھے دھوکہ دے گا تو میں کہاں جاؤں گی؟ دنیا دھوکے سے بھری ہوئی ہے، اور اس دھوکے نے مجھے زندگی میں اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا۔ گاڑی ایک بہت بڑی کوٹھی کے سامنے آ کر رکی۔ یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ میری امی اور ابو کی موت کو پورے 3 سال گزر گئے تھے۔ کوئی دن ایسا نہ تھا جس دن مجھے ان کی یاد نہ آتی۔ میں ان کی یاد میں ہر وقت تڑپتی رہتی اور اللہ سے میں ایک انوکھی دعا ضرور کیا کرتی تھی
کہ یا اللہ میری ماں اور میرے باپ میں سے کوئی تو مجھے واپس کر دے تاکہ میری زندگی آسان ہو جائے۔ اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میری یہ دعا قبولیت کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے۔ گاڑی جیسے ہی ایک کوٹھی کے سامنے رکی تو اس بوڑھے نے ہاتھ پکڑا اور مجھے اندر گھسیٹ کر لے جانے لگا۔ اس کا رویہ بھی ایک دم سے مجھ سے بالکل بدل گیا۔ میں حیران ہو گئی، لیکن شاید اب مجھے زندگی حیران نہیں ہونا تھا، کیونکہ انسانوں سے مجھے اس قسم کی توقع تھی۔ اس بوڑھے نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دھکا دیا تو میں وہاں موجود ایک بڑے سے کمرے کے شیشے کے دروازے کے پاس جا کر گر گئی اور میرا سر شیشے سے ٹکرایا۔ تبھی اس بوڑھے نے آواز لگائی کہ صاحب جی آپ باہر تو آئیے، دیکھیے تو صحیح آپ کے لیے کیسا مال لے کر آیا ہوں۔ بہت کم عمر اور خوبصورت ہے۔ یہ سننا تھا کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میں نے اپنی سماعتوں سے یہ الفاظ ایک بار پھر سے سمجھنے کی کوشش کی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ میری سماعتوں کو دھوکہ نہیں ہوا ہے اور اس شخص نے بھی اپنی میٹھی طبیعت کے باعث میرا دل جیت کر کہ میں کہیں بھاگ نہ جاؤں مجھے ایک بار پھر سے اسی دلدل میں دھکیلنا چاہا تھا جس دلدل سے میں دور بھاگ رہی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ دوبارہ کبھی اس دلدل کا حصہ بنوں۔ میری آنکھوں میں بے پناہ آنسو آ گئے۔ جب اس بوڑھے کے 2-3 بار بلانے پر بھی وہ شخص باہر نہ آیا تو اس بوڑھے نے شیشے کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر دھکیل دیا۔ ایک بار پھر سے میں ایک مرد کے قدموں تلے گر گئی اور جیسے ہی نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اپنی جگہ تھم سی گئی۔ وہ شخص جو شاندار کمرے کا مالک تھا اور شاندار کوٹھی کا بھی شاید مالک تھا، اس نے بھی مجھے غور سے دیکھا اور میری طرف دیکھ کر اپنی جگہ ٹھہر سا گیا۔ میں بھی اپنی جگہ ایک مشینی انداز میں کھڑی ہو کر حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ تو بالکل میرے بابا جیسی شخصیت کا مالک تھا، بلکہ ایک منٹ وہ تو بالکل میرے بابا ہی تھے۔ بابا میرے منہ سے نکلا۔ تب اس شخص نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور اپنی جگہ پتھر کا ہو گیا۔ ناصرہ یہ تم ہو؟ میری جان، میری بچی، میری بابا زندہ تھے۔ مجھے یہ یقین ہی نہ آیا۔ میں فوراً سے ان سے جا کر لپٹ کر بری طرح سے رو پڑی اور اسی طرح آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ کر بری طرح روتے رہے۔ تبھی میرے بابا نے مجھے اپنے سینے میں بھر لیا۔ ابو کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے آپ کو کتنا یاد کیا۔ آپ کے بعد یہ زندگی کس قدر ظالم بن گئی میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی۔ یہ زندگی اس قدر بری ہو سکتی ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ چاچا جان نے میرے ساتھ بہت غلط کیا۔ انہوں نے مجھے کوٹھے میں بیچ دیا اور پھر وہاں سے اس شخص نے خرید لیا جو آپ کے پاس لایا ہے۔ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ آپ کی اپنی بیٹی کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ چاچا نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ آپ کی لاش اتنی مسخ ہو چکی ہے کہ آپ کو فوراً سے دفنایا جا چکا ہے۔ یہ سن کر وہ رو پڑے تھے۔ کہنے لگے میرے بھائی نے، جو کہ میرا سگا بھائی نہیں سوتیلا ہے، اور اسے میرے ماں باپ نے رحم کھا کر یتیم خانے سے گود لیا تھا، صرف اسی وجہ سے کہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، اور اس پر رحم کھا کر انہوں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا۔ اس نے مجھ سے حسد روا رکھا اور اس بات پر کہ میرے ماں باپ نے اپنی جائیداد میرے نام کر دی، حالانکہ وہ اس میں حق بجانب تھے۔ یہ جائیداد میرے نام ہی ہونی تھی اور میرے گھر چھوڑنے تک انہوں نے مجھے وہ کاغذات بھی دے دیے تھے۔ بس یہ سب کچھ کاغذات کا چکر۔ بیٹا میں مرا نہیں تھا، میں زندہ تھا۔ تمہاری معذور اس حال سے میں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، لیکن میں زندہ تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ تمہاری رونے کی آواز ہر وقت میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ تمہارے چاچا نے مجھے پاگل خانے میں داخل کروا دیا تھا۔ اس وقت میرا جسمانی علاج ہوتا رہا اور مجھے ایسی دوائیاں دی جاتی رہیں جس سے میرا ذہن مفلوج ہو گیا، جس میں جسمانی طور پر ٹھیک ہو گیا تو وہاں ایک ڈاکٹر کو مجھ پر رحم آ گیا اور انہوں نے مجھے پہچان لیا کہ میں تو وہی ہوں جن کا کاروبار باہر ملک کی برانچز تک پھیل گیا تھا۔ انہوں نے مجھے انسانیت کے ناطے دوبارہ سے علاج کر کے ٹھیک کرنا چاہا۔ اس پورے عرصے میں 2 سال گزر گئے اور تیسرے سال میں نے خود کو پہچاننا شروع کیا۔ تمہارے چاچا نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا، لیکن میں اس بات کی مثال بن گیا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اب دیکھو میں تمہارے سامنے موجود ہوں، بالکل صحیح سلامت ہوں۔ اس پورے 1 سال میں نے تمہیں بہت تلاش کیا۔ تمہارے چاچا جان نے تمہارے ساتھ کیا کیا اس بات کی مجھے خبر نہ ہو سکی، لیکن میں ہر روز خواب میں ایک زخمی فاختہ دیکھا کرتا تھا جسے میں جتنی بھی مرہم پٹی کرتا وہ دوبارہ زخمی ہو جاتی، اور ہر بار اس کے زخم خواب میں اس کے جسم پر مختلف جگہ ملتے۔ اس خواب کی تعبیر مجھے سمجھ نہ آئی تھی۔ میں ایک تعبیر بتانے والے عالم کے پاس گیا اور اس نے مجھے بتایا کہ اس خواب سے مراد آپ کی بیٹی ہے۔ کیا آپ کی بیٹی مر چکی ہے؟
تب مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ پاک مجھے اشارہ دے رہا تھا میں اپنی بیٹی کو بچا لوں۔ میں نے پورا گاؤں چھان مارا، ہر جگہ میں نے تمہیں ڈھونڈا، لیکن تم مجھے کہیں بھی نہیں ملی۔ شاید قسمت نے ہمیں یوں ہی ملانا تھا، لیکن اب میں ظالم جابر انسان کو نہیں چھوڑوں گا، اس کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ رہی بات کوٹھے سے ہر سال ہر دن ایک نئی لڑکی لانے کی، اس کی وجہ یہی تھی کہ میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ اگر تمہارے چاچا نے یہ غلیظ قدم اٹھا لیا اور تمہیں ایسی جگہ پہنچا دیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا، تو میں ہر کوٹھے سے ایک لڑکی روزانہ کی بنیاد آزاد کرنے کی ٹھان لی، اور دیکھو قدرت نے مجھے ملا دیا تم سے۔ تم میری بیٹی نکلی۔ میں اس خبیث کی فطرت اچھی طرح سے جان گیا تھا، اس نے تمہیں کوٹھے پر ہی بیچا، اور یہ میرا ڈرائیور ہے، اس کی نیت پر تم شک نہ کرنا۔ اسے لگتا تھا کہ میں اپنی رات رنگین کرنے کے لیے کم عمر لڑکیوں کو اپنے پاس بلاتا ہوں، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا میں اسی دن انہیں بہت پیسہ دے کر آزاد کر دیتا ہوں۔ بس تمہارا نہ ملنا میری قسمت میں لکھا تھا، لیکن اب اس شخص کی الٹی گنتی لکھی جا چکی ہے۔ تم مل گئی ہو، اسی لیے میں اب تک اس پر کوئی ہاتھ نہ ڈالا تھا، کیونکہ مجھے یہ ڈر تھا کہ میں تمہیں کھو دوں گا، پر اب مجھے کسی بات کا ڈر نہیں ہے۔ پولیس کو اس بات کی ساری انکوائری کے لیے ریڈی کر کے رکھا ہے، اور اب بس میرے ایک فون کال کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو ڈھونڈ لیں گے اور تلاش کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیں گے۔ میں خود سے اسے اپنے ہاتھوں سے سزائے موت دوں گا، جس نے میرے ماں باپ کو ان کے پالنے کا صلہ دیا تھا۔ ان کے ہی سگے بیٹے کے ساتھ اس نے اتنا بڑا کھیل رچایا، یہ کہہ کر ابو نے مجھے میرا کمرہ دکھایا تھا جسے وہ پچھلے 3 سالوں سے تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنا کمرہ دیکھ کر مجھے بے پناہ خوشی ہوئی، اور پہلی بار میں سکون سے اپنے نرم و ملائم بستر پر سوئی، جس کی آغوش میں جاتے ہی مجھے نیند آ گئی تھی۔ میری وہ دعا ایسے بھی قبول ہو سکتی ہے، میں نے کبھی نہ سوچا تھا، اور اب جب قبول ہوئی تو میرے دل میں بار بار شکر گزاری کے جذبات پیدا ہونے لگے، اور میں نے سجدے میں گر کر اللہ سے ایک ہی دعا مانگی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے زندہ اور صحیح سلامت مل گئے ہیں، بس تو ہمیں انسانوں کی شر سے بچا۔ اگلی صبح ملازمہ نے مجھے ناشتہ پیش کیا، اور تب میں نے اپنی پسند کی ہر چیز کھائی تھی، کیونکہ یہ میرے باپ کا گھر تھا اور یہاں سے کوئی مجھے نہیں نکال سکتا تھا۔ میں ان کی شہزادی تھی، اور اب میں دوبارہ سے ایک شہزادی والی زندگی گزارنے کا افتتاح کر چکی تھی۔ ناشتہ کرنے کے دوران میں نے جیسے ہی ٹی وی لگایا تو وہ ایک خبر پٹی پر چل رہی تھی، جس میں یہ بات اینکر چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ لڑکیوں کو اسمگلر کرنے والا گرفتار ہو گیا ہے، اور اس میں ایک نام سلمان خان کا بھی ہے، جس نے ہزاروں نوعمر کم عمر لڑکیوں کو کوٹھے میں بیچ کر بے پناہ پیسہ کمایا ہے۔ یہ خبر سن کر میں رو پڑی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا سگا چاچا تھا، جس نے یہ دھندا شروع کر رکھا تھا، اور ابو نے پولیس کی مدد سے اس پر ہاتھ مار کر اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا تھا۔ ظالم اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا، انہیں عمر قید کی سزا ہوئی، اور ان کی بیوی کو پھانسی کی سزا ہونے کے قریب تھی، کیونکہ اکثر معاملات میں ان کی بیوی ملوث ہوتی تھی۔ ان کے بیٹوں نے بھی اپنے والدین سے تعلقی اختیار کر لی اور اپنی نئی زندگی شروع کر دی، اور اسی اولاد کے لیے جنہوں نے یہ دھندا کھول رکھا تھا، اب ان کی طرف سے ہی انہیں شدید لعن طعن کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اولاد بھی بہت بڑی آزمائش اور فتنہ ہے، اور انہوں نے اپنی اولاد کی خاطر یہ سب کچھ کر کے اپنے لیے جہنم کی آگ خرید لی تھی، اور مجھ پر ظلم و ستم کی ہر حد پار کرتے ہوئے وہ یہ بھول گئے تھے کہ میرا خدا آسمان پہ بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کی نظروں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ انصاف کرنے والا ہے اور انصاف ہمیشہ کرتا ہے، کسی کے لیے اس کا انصاف کم یا زیادہ نہیں ہے، بلکہ وہ برابر انصاف کرتا ہے۔ اب میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ پچھلے دنوں کی ساری یادوں کو میں نے والد صاحب کے کہنے پر منو مٹی طرح دبا کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کر لی ہے۔ ظالم اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اور مظلوم کو اللہ پاک نے انصاف دلوا دیا۔ اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا